السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأباه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے، اس مالک کائنات نے ہم تمام کو ایسے سماج میں رکھا ہے جہاں برائیاں میرے حساب سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج جب ہم سوشل میڈیا اور اخبارات کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے ملک کے حالات کو، کیا حال بنا ہوا ہے۔ ملک کے حکومت یا اسلام کے دشمنوں نے اس طرح سازشیں رچی ہیں کہ مسلمان کو کس طرح برباد کیا جائے، مسلمان کو کس طرح اس کے پیر توڑے جائیں اور اس کو کس طرح اپاہج بنایا جائے۔ اس کے ایک سے ایک حربے استعمال ہو رہا ہے، ایک سے ایک آزمائش اور ایک سے ایک جو ہے طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ اس طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی لڑکیاں آج محفوظ نہیں ہیں۔ آج جب سوشل میڈیا اور اخبارات کو میں دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ خبریں جھوٹی ہوں گی، مسلمانوں کو بڑھگلانے کے لیے یا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں دیتا ہوگا۔ لیکن جب میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان جو بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جب ان کی تحریروں کو پڑھا تو واقعی دل رونے لگا کہ واقعی یہ ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک درد تھی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بڑے درد کے ساتھ یہ بیان کر رہے تھے کہ آج ہر مسلمانوں کو چاہیے، ہر مساجد میں چاہیے اور مسجد کے علاوہ بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے اور اس میں خواتین کا خاص طور سے اجتماع ہونا چاہیے۔ خواتین کو بلایا جانا چاہیے اور اسے بتایا جائے کہ آج ملک کے حالات آپ کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر رہا ہے، آپ کو جال میں پھنسانے کے لیے کیا کیا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور مسلمان مردوں کو کمزور کرنے کے لیے مردوں پہ نہیں بلکہ عورتوں کو استعمال کر رہا ہے، عورتوں کو ایک حربہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو ایک وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ اس عورتوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو کمزور کریں گے۔ تب یہ یقین ہوا کہ واقعی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ملک کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جب میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحریروں کو پڑھا تب یقین ہوا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج اس مسجد سے، اس ممبر سے یہ بات کو رکھا جائے۔ یہ اولاد کی تربیت پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی، لیکن آج مجبوراً اور حالات کے پیش نظر یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، وقودها الناس والحجارہ، ایسے جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور انسان ہے اور پتھر ہے، جس کو سلگایا جائے گا، جس سے بھڑکایا جائے گا جہنم کو، وہ انسان ہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے ایمان والوں سے، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ۔ پھر آگے اس کی تشریح بھی کر دی کہ ہاں یہ مت سوچنا کہ دنیا کی عدالتوں میں دنیا کے وکیلوں کو جس طرح تم خریدتے ہو، پیسہ دے کر اپنے جرم کو قبول، اگر جرم آپ نے کیا ہے تو اس جرم کو چھپا
چھپانے کے لیے آپ وکیل کو کچھ پیسے دے دیں، آپ پولیس کو کچھ پیسے دے دیں، وہ آپ کے حالات کو چھپا دے گا، آپ کے جرم کو چھپا دے گا۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شدید، ہاں وہاں جہنم کے پاس اس کے دروازوں پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے جو سخت ہے، بڑے متعصب ہے، بڑے سخت ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یاد رکھو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، یہ یاد رکھنا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی چیز کرتا ہے جس کا اس کو حکم ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے نہیں بچائیں گے، گناہوں میں ملوث رہیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نہیں بچائیں گے، پھر جہنم میں جانے کے وقت میں اگر ہم چاہیں کہ فرشتوں کو کچھ رشوت دے دیا جائے، اگر ہم چاہیں کہ فرشتوں کو کسی طرح امپریس کر لیا جائے، اسے منا لیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے کہاوے میں آ کے، آپ کے بہکاوے میں آ کے بہک جائے، بلکہ وہ اللہ کی ایک ایک بات کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اس کی حکم کی ہمیشہ تعمیل کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قرآن کریم کے بعد میں نے حدیث پاک کے پڑھا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ کوئی بھی دنیا میں آنے والا مخلوق، کوئی بھی دنیا میں آنے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے، سچائی کی فطرت پہ ہوتا ہے، اصلی مقام پر ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے، چاہے یہودی ہو، یہودی جن اور نصرانی جن اور مجوسی جن، یا نصرانی ہوگا اس کا باپ تو اسے اپنے بچے کو مجوسی بنائے گا، اگر نصرانی ہوگا اپنے بچوں کو نصرانی بنائے گا، یہودی ہوگا اپنے بچوں کو یہودی بنائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہوگا، اگر کلمہ توحید کو پڑھنے والا ہوگا، اگر نبی پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہوگا، تو وہ بچہ بھی بڑا ہوگا اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ میرا ماں باپ کس طریقے پہ ہے، کون سے مذہب کو ماننے والا ہے۔ وہ بچہ جب پروان چڑھے گا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا اپنے ماں باپ کی فطرت پہ آئے گا، اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی لایانی بات نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی لایانی حرکت نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی فحش باتیں یا فحش کام نہ کرے جس سے آپ کے بچے آپ کو متاثر ہو، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ جو میرا باپ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جب باپ کو دیکھتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے تو بچہ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے تبھی تو میرا باپ کر رہا ہے۔ یہ بچہ یہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات در حقیقت صحیح ہوگا، اسی لیے مجھ سے بڑا جو میرا باپ ہے اس کو میں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی نبی اپنے قوم کو دعوت دیتا تو قوم ایک بار للکار کر کہتی ہاں آج تو نبی کا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، آج تم میرے سماج میں پیدا ہوا، میرے سماج میں پروان چڑھا، آج تو بڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے ماں باپ کو میں نے اسی حالت پہ دیکھا تھا، میرے ماں باپ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، میرے ماں باپ بھی اسی حالت میں مجھے پالا ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ قوم یہ بات کہہ کے ٹھکرا دیتی تھی اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے کرتا ہوا دیکھا۔ میرے بھائیوں، آج جو حال ہے ملک کا، آج RSS یا کوئی بھی قوم ہو غیر مسلموں کا، اس کا ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے اور اس کی جو ہے خواہش یہ ہے، اس کا منشا یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح کمزور کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک حربہ ملا ہوا ہے، اسے ایک ہتھیار مل گیا، اور یہ ہتھیار ایسا ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں پر کنٹرول نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے گھر کے نوجوان عورتوں پر، نوجوان لڑکیوں پر اگر کنٹرول نہیں کیا، آنے والا دن ہمارے گھروں کو ویران کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری لڑکیوں پہ وار کر رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر محبت کی پیغام دے کر ایک محلات کا عیش و عشرت کا اسے جذبہ دلاتا ہے، اسے خواہش دلاتا ہے، اس کے بعد اسے محبت کا یقین دلاتا ہے، اور جب وہ لڑکی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، محبت میں اس طرح مجنون اور دیوانہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دن ایسا آتا ہے جو ماں باپ نے اسے 25 سال پالا تھا، جو ماں باپ نے اسے 20 سال پالا تھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا تھا، رات کو رات نہ سمجھا، سردی کے موسم میں وہ خود گیلے میں سوتا رہا، اور بچی کو عیش و عشرت کے لیے، بچے کے آرام کے لیے وہ بچیوں کو گرم لباس میں سلایا۔ آج وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر اس طرح بھاگ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں فلاں سے پیار کرتی ہوں، میں فلاں سے محبت کرتی ہوں، میں اسی سے شادی کروں گی، یہ کہہ کر وہ ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہے۔ اور ہمارے ماں باپ، ہمارے سماج کے نوجوان، ہمارے سماج کے جو ذمہ دار ہیں، وہ اس سے بالکل غافل ہیں، اپنی بچیوں سے، اپنے اولاد سے بالکل غافل ہیں، اور وہ دن آتا ہے ایک دن وہ کہتے ہیں
کہ میری ماں، میری بچی جس کو میں نے پالا تھا، آج میرے گلے پہ چھری چلا کر نکل گئی. وہ اپنے قوم میں بھی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ نکل گئی. اور یہ اس کا حربہ ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ 2 سال 1 سال انجوائے کریں گے. ٹیشو پیپر کی طرح وہ مسلمان کی بچیوں کو رکھتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اور آخری نوبت یہ آتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نوجوان لڑکیاں ہیں، آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی پیغام دے رہا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، لیکن وَأَهْلِيكُمْ نَارًا جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ میں کیسے بچاؤں؟ یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح زندگی گزار رہی ہے اس کو بچانے کا طریقہ بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی زوجہ یا آپ کی بیٹی یا آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے ماتحت ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ جب وہ لڑکی آپ کے گھر میں ہے اس کی دیکھ بھال بھی کرنا آپ کی ذمہ داری. وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے. اگر آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ آج موبائل ہر نوجوان لڑکے، ہر نوجوان لڑکی کے پاس ہے، اور ماں باپ کو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میرے ماں باپ، میرے بچے اکیلے کمرے میں کیا دیکھ رہا ہے. میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو کہتے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے کہتے ہوئے دیکھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی فکر کیجئے اور اسے اکیلے تنہائی کمرے میں موبائل دے کر یا لیپ ٹاپ دے کر اسے تنہائی میں مت چھوڑیے. اگر تنہائی میں چھوڑیے گا اسے شیطان غالب ہوگا، اسے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ غلط چیزیں دیکھیں گے، اسے کوئی میسج کرے گا وہ رپلائی کرے گی، وہ جواب دے گی، اور اس طرح آ کے وہ جھانسی میں پھنس جائے گی، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. میرے بھائیوں، آج اور میرے بزرگوں، اپنی بچیوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، اللہ کے نبی کی تعلیم سے دور. جب یہ دین کی تعلیم ہم نے بچیوں کو نہیں دیا، دین کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ان کو نہیں بتائی، حضرت خدیجہ کی زندگی نہیں بتائی. میرے بھائیوں، وہ سنیما کو دیکھتے دیکھتے ہیرونوں کی زندگی کو اپنائے گی اور وہ ہیرونے کے نقش قدم پر چلے گی. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اسے دینی تعلیم دیں. پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، پہلے اس کے اسلام کی تعلیم بتائیے، حکایت صحابہ بتائیے، صحابہ کی زندگی کو بتائیے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں ان کی اہلیہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی زندگی میں ان کی اہلیہ نے کیسا حقوق العباد کو بھی اپنایا، حقوق اللہ کو بھی اپنایا. یہ زندگی کی حکایت اس کو بتائیے گا، یہ زندگی کے واقعات ان کو بتائیے گا، تب ان کے دل میں وہ ضمیر جاگے گا. اور یہ کرنا پڑے گا بچپن سے، یہ کرنا پڑے گا جب اپنی بچیاں یا اپنے بچے جب چھوٹے ہیں، اسے دینی تعلیم، اسے ذہن بنانا ہوگا. اس لیے کہ اگر بچے کا ذہن جو بن جاتا ہے، سادہ ذہن اگر آپ بنائیں گے، وہ بڑا ہو کر بھی سادگی کو اپنائے گا. اگر وہ بڑی اس طرح ہوتا گیا کہ سنیما دیکھتا رہا، فحش باتیں دیکھتا رہا، سنتا رہا، چغل خوریوں میں رہا، تو وہ اللہ کی قسم جب بڑا ہوگا اس کے ذہن کو صاف کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا. آپ اسے ان کنٹرول دیکھیں گے، آپ کے حکموں کی تابع داری نہیں کریں گے. آپ کے ہر حکم کی بات آپ سے جھجک بات کرے گا، آپ کو کہے گا کہ میں نے یہی سیکھا ہے، آپ نے مجھے بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی. آپ کے کلیجے چھلنی ہو جائیں گے اس وقت کہ جس بچے کو میں نے پالا آج وہ مجھ سے جواب دے رہا ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں. اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بچیوں کو گرلز اسکول میں پڑھائیے، گرلز جگہ میں پڑھائیے. اگر گرلز اسکول نہیں ہے تو اس سماج میں پورے سپول کے کمیٹی ایک بنائیے اور گرلز اسکول کا انتظام کیجیے. اسے بنائیے اس طرح، اس کے انتظام بنائیے کہ جہاں صرف لڑکیوں کی پڑھائی ہوگی اور اعلیٰ تعلیم دی جائے گی، تاکہ اس ملک کے بچیوں کا، اس ملک کے مسلمانوں کی بچیاں علم سے بھی محروم نہ ہو، تربیت سے بھی محروم نہ ہو. اسے اعلیٰ تعلیم بھی ملے لیکن اسلام کے سانچے میں رہ کر، اسے اعلیٰ تعلیم بھی ملے لیکن ماں باپ کی تربیت میں رہ کر. اس کے موبائلوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اکیلے تنہا کمرے میں اسے نہ دینے دیں. میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہنے کی بات بہت ہے، ملک کے حالات بہت خراب ہیں. مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ بڑا غلط رویہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی فکر کرے، ورنہ آنے والا دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. انورٹر کے سلسلے میں 2 ہفتہ پہلے کہا گیا تھا
انورٹر کا ابھی تک انتظام نہیں ہو سکا ہے، اس کے پیسے ابھی تک اتنے نہیں آ سکے جو انورٹر لگ سکے. ہاں، اور جو نام لکھا چکے ہیں اللہ کے واسطے وہ لوگ دے دیں. یہ بار بار دوڑانا یا کسی کو بار بار جا کر واپس کرنا کہ آج نہیں کل دیں گے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. اگر آپ کو نہیں دینا تھا تو نام نہیں لکھاتے، لیکن اگر آپ کے پاس لکھا چکے ہیں کوئی زبردستی بھی آپ وہ نہیں کہا گیا کہ نام لکھائیں. اس لیے جو لوگ نام لکھائے ہیں، جو جتنا دینے کے حقدار ہیں وہ دے دیں تاکہ جلد سے جلد انورٹر کا انتظام ہو سکے. گرمی بھی زیادہ ہے، لائٹ زیادہ کٹ رہی ہے. اللہ کے واسطے جو لوگ نام لکھائیں وہ دے دیں. ابھی چلیے بہتر تو یہی ہے کہ جو لوگ نام لکھائے ہیں وہ اپنی خوشی سے دے دیں. یہ لیجیے ادھر ماسٹر صاحب. بڑھ پہ حصہ ہے، زیادہ لمبا اخراجات ہے، لمبا اماؤنٹ کی ضرورت ہے. اوپر میں بھی اگر کوئی ہے تو اوپر گھوم جائے. اللہ کا گھر ہے، اس میں جتنا دیں گے ہمارا محفوظ رہے گا. جب تک انورٹر لگا رہے گا، اس میں پنکھے چلتے رہیں گے، تمام نمازی جو سکون سے نماز پڑھ سکیں گے اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی.